نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ابھی آپ حضرات نے دور حدیث سے شہادت العالمیہ کے طلباء سے بخاری شریف کے آخری باب کی روایت سنی۔ اللہ رب العزت ان کے اساتذہ کے پڑھانے کو اور ان کے پڑھنے کو اور منتظمین کے اس انتظام کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے ابھی بخاری شریف کے آخری باب کو جو پڑھا، اس میں کچھ باتیں بطور سبق کے بطور درس کے عرض کرنا مقصود ہے۔ اس میں عوام کو جو باتیں سمجھ میں آ جائیں اس پر شکر ادا کر لیجئے، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے اس پہ صبر کر لیجئے۔ دونوں صورتوں میں اجر ملے گا انشاءاللہ عوام کو بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو آخری باب قائم کیا، یہ کتاب التوحید کا آخری باب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے شروع میں جو کتاب قائم کی تھی وہ تھی کتاب الوحی، اور اس میں پہلا باب لائے تھے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو پہلی جو کتاب لائے وہ کتاب الوحی، اور بخاری شریف کے بالکل آخر میں جو کتاب لائے وہ کتاب التوحید۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ پورا دین، معذرت کے ساتھ چونکہ میں ایک ہفتہ تقریباً فلو میں رہا، ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ آواز بہتر ہو جائے گی۔ جی میں تھوڑا تھوڑا کرتے کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ انشاءاللہ ابھی کافی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلی کتاب کتاب الوحی، اور اشارہ کیا اور ہمیں سمجھایا کہ پورا دین وہ وحی الہی کے تابع ہے۔ اور پھر آپ طلباء نے اپنے اساتذہ سے یہ بات پڑھی کہ وحی کا لغوی معنی اور ہے، اصطلاحی معنی اور ہے۔ یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سی گمراہیوں کے دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ وحی کا لغوی معنی ہے چپکے سے دل میں بات ڈالنا، اشارہ کرنا، اور وحی کا لغوی معنی ہے کلام اللہ منزل علی نبیہ، وہ اللہ کا کلام جو اللہ اپنے نبی پر اتارتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، وہ وحی اصطلاحی ہے۔ وحی لغوی اشارہ کرنا، چپکے سے دل میں بات ڈالنا، اور حدیث میں بھی بہت سی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ جب آیت پڑھیں گے سورہ نحل کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو کیا شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی ہوتی ہے؟ پھر انبیاء کی تخصیص کیا رہی؟
تو اس کا جواب فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جب یہ وحی بھیجی جائے گی، اللہ وحی بھیجے گا شہد کی مکھیوں کی طرف، تو وحی لغوی معنی میں ہوگی، چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، اشارہ کرنا. اور ایک آیت میں جا کر تو آپ بہت الجھیں گے اگر لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہیں کریں گے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ یہ شیاطین ایک دوسرے کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. تو اگر یہاں لغوی اور اصطلاحی معنی میں آپ فرق نہیں کریں گے تو اسی صورت میں یہ وحی الہی کی تخصیص اللہ کے ساتھ نہیں رہے گی، کہ شیطان بھی وحی کرتے ایک دوسرے کی طرف. یعنی شیاطین ایک دوسرے سے چپکے سے بات کرتے ان کے اپنے دوستوں کی طرف، اور ان کے دوست شیطان بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے شیطان انسان کے دل میں بھی باتیں ڈالتا ہے. سورۃ الناس میں آپ نے پڑھا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یوسوس فی صدور الناس. تو چپکے سے دل میں بات ڈالنا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. اور اللہ جب انبیاء کے دل میں بات ڈالتا ہے تو وحی کہلاتی ہے اصطلاحی. عزیز طلبہ، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اللہ کسی عام مومن کے دل میں بات ڈالے، اللہ مومن کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے، تو اسے آپ قرآن کی اصطلاح میں الہام کہتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ مومن کے دل میں بھی حق بات ڈالتا ہے، اچھی بات ہمیشہ اللہ ڈالتا ہے. اور اللہ ایک جانور کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے، ایک پرندے کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے، اسے آپ وحی لغوی کہتے ہیں. لہذا آپ نے ایک بات تو سمجھی کہ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے وہ وحی اصطلاحی ہے، اور یہاں کتاب الوحی کے اندر وحی اصطلاحی ہی مراد ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت ذکر کی کتاب الوحی کے پہلے باب کے شروع میں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہاں وحی اصطلاحی مراد ہے. اس وحی اصطلاحی میں آپ نے ایک بات سمجھی اساتذہ سے کہ ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے. ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہاں پھر مطلوب کا اصطلاحی معنی مراد ہے. اور وحی مطلوب جو ہے وہ قرآن حکیم. وحی غیر مطلوب یہ احادیث اور سنت، احادیث اور سنت. بہت سے لوگ آپ عالم بن کر نکل رہے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ مولانا یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث ہے یا سنت ہے؟ یہ بھی ایک الجھاؤ ہے. ابھی بہت ہی میرے عزیز ڈاکٹر پروفیسر رشید صاحب ماشاءاللہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے. یہ حدیث ہے یا سنت ہے؟ اب سیدھا سیدھا الجھاؤ کیا ہے کہ سنت کہتے ہیں طریقے کو، اور حدیث کہتے ہیں بات کو. لغوی معنی کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے سنت کہتے ہیں طریقے کو، اور حدیث کہتے ہیں بات کو. اب آپ فوراً سمجھیے کہ فعلی حدیثیں ایک طرف، قولی حدیثیں ایک طرف. اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سنت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہ سنت ہے، کہا ہے تو یہ حدیث ہے. اور اس کا رد آپ نے فوراً کہاں پڑھا؟ جب آپ نے سنت کی تعریف پڑھی، حدیث کی تعریف پڑھی.
کہ سنت کی تعریف کیا؟ وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ. فوراً آپ بات کو سمجھ لیں. وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی سنت، افعال بھی سنت. اسی وجہ سے آپ نے ایک اور بحث آپ کو اساتذہ نے پڑھائی کہ کیا 4 لفظ پڑھے آپ نے: سنت، حدیث، خبر، حسن. اصطلاحی اعتبار سے ان چاروں کو ایک کہا گیا، لغوی معنی کے اعتبار سے ان چاروں میں فرق کیا گیا. آپ کو ایک بات معلوم ہو گئی کہ حدیث کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ افعالہ و تقریراتہ. سنت کی تعریف بھی یہی ہے، وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ. لہذا یہ ساری احادیث جو ہیں یہ وحی غیر مطلوب، ساری احادیث وحی غیر مطلوب، سارا قرآن وحی مطلوب. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو آخر میں ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجیے کہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں. قرآن حدیث دونوں وحی ہیں. اس سے پھر ایک اور آپ نے نتیجہ نکالنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جو آج کے دور جدید کے بہت بڑے گہرے سوال کا جواب ہے. ابھی مثلا ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی ڈاکٹر رشید صاحب نے ماشاءاللہ جو بات کی، اس میں جس بات کی طرف توجہ دلائی نا، کہ انہوں نے توجہ دلائی کتنے گمراہی کے راستے آج وجود میں آ گئے. اور آج بہت لوگ فکر مند ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں کہ ہم ان کو گمراہی سے کیسے بچائیں. بہت پریشان ہیں. اور اس کا جو طریقہ ہے گمراہی سے کیسے بچنا ہے، اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو، یہ بات میں تو کہتا ہوں یہاں تک کہ بہت لبرل قسم کے باپ ہیں نا، کہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، چلو گناہ بھی ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، اچھے بھی ہو رہے ہیں، کام برے بھی ہو رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں. لبرل قسم کے جو مجھے باپ نظر آتے ہیں معاشرے میں، وہ بھی آ کر میرے سامنے یہ سوال کرتے ہیں. ان کا بھی یہ دکھ ہے کہ ہم اپنے جوان بچے اور بچوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں. میں نے بتایا نا، ایک تو دیندار لوگ ہیں جن کی فکر ہے، اپنی زندگی جیسے گزر گئی، لیکن اب جب اپنے بچوں کی باری آئی نا تو آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہم گمراہی سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں، نوجوان نسل کو کیسے بچائیں. اور آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ الحمدللہ کلیت القرآن، اللہ نے اس کو استطاعت و توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ مکمل طور پر گمراہی کے راستوں سے نئی نسل کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہے. الحمدللہ. کیسے؟ اس کے لیے آپ حضرات کو بات کو سمجھنا ہوگا کہ کل 4 کام ہیں جن کو کرنے سے گمراہی سے آپ نئی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. اور ان 4 کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 164 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. 4 کام. اور آپ کو آیت کے آخری جملے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سب لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو گمراہی سے نکالا؟ 4 طریقے اپنا کر. 4 طریقے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 1 قرآن حکیم کی تلاوت کے ذریعے. نمبر 2 ویزکیہم، تزکیہ نفس کے ذریعے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنا کر. آج گمراہی سے بچانے کے لیے
قرآن مجید سے تعلق جوڑنا ہوگا، قرآن حکیم کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ تزکیہ نفس، بہت آسان جملوں میں تزکیہ نفس کو مکمل کرنے لگا ہوں، بہت آسان سے۔ ہم کیسے گمراہی سے بچائیں؟ تزکیہ نفس کے ذریعے۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں انسان کو، انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے اعمال، ان کو نکالنا۔ بری سوچوں، برے رویوں، بری عادتوں کو، اخلاق کو نکالنا انسان کے اندر سے۔ اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنا، اچھے اعمال پیدا کرنا، یہ تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔ اور یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا۔ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام گمراہی سے بچانے کے لیے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا۔ آج اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے آپ کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے میں لگایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہیوں سے نکال لے گا جیسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا۔ اور پھر چوتھا اور آخری کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دانائی سکھانا۔ دانائی کی تفسیر ماشاءاللہ مفسرین نے خوب کی، لغوی معنی کے اعتبار سے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، ساری تفسیروں کا خلاصہ اور نچوڑ آپ نکالیں نا تو حکمت کس کو کہتے ہیں، دانائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہو گئی۔ کاش کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر یہ دانائی منتقل کر دیں، کیا حلال اور کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا اچھا کیا برا۔ یہ میڈیا کہیں چلا جائے، یہ فتنے کہیں چلے جائیں، یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ قرآن حکیم آخری کتاب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی، انہیں اس وقت بھی فکر تھی کہ میرے بعد کے لوگ گمراہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی میرے بعد بھی لوگ گمراہ ہوں گے۔ اور ایک چھوٹے سے ارشاد نبوی میں ان گمراہیوں کا حل بتا دیا تھا، اور وہ حل یہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے علم صرف کے اندر پڑھا کہ نفی تاکید بہت زوردار قسم کی بیان کرنی ہونا تو لام نون کے ذریعے آپ بیان کرتے ہیں، پھر مضارع پر داخل کرتے ہیں، لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد، اگر تم نے قرآن اور سنت کو جو پکڑے رکھا۔ دو چیزیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ معلوم ہوا آج بھی گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا رہے گا ہرگز وہ گمراہ نہیں ہوگا، ہرگز وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہی ہے وہ چیز جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتائی کتاب الوحی لا کر، کہ دیکھو میں اس پوری بخاری شریف میں وحی الہی کا ذکر کروں گا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب احادیث کی کتابوں میں بہت ہی اہمیت اور انفرادیت یہ رکھتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً ہر ترجمۃ الباب کے شروع میں قرآنی آیت لاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس سے متعلق حدیث لے کر آتے ہیں اور واضح کرتے ہیں ایک ایک باب کے اندر کہ دیکھو وحی الہی کی تابع کر دو اپنے اعمال کو تو تم گمراہی سے بچ سکو گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب میں بتا دی تھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کے عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے،
اور آخری باب لے کر بتایا کہ اگر آپ کی نیت درست ہوگی تو ایسی صورت میں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کہ ہم قیامت کے دن پھر ایک انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اور ذہن میں رکھیے گا عزیز طلبا کے ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں میں نے قول کا لکھا ہوا قولهم ہے لیکن میں نے ترجمہ اقوال کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوزن کے اوپر یا بھی ہے اور تا بھی ہے۔ اصل میں بات بیچ میں یہ ہے کہ ایک بخاری شریف کے آپ دیکھتے ہیں بخاری شریف کی عبارت پر ایک باریک سا نون لکھا ہوتا ہے، نون لکھ کر باہر ایک نون لکھ کر ایک اور لفظ لکھا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ قدیم مصنفین کا طریقہ تھا کہ اگر ایک کتاب کے کئی نسخے ہوتے تھے تو ایسی صورت میں وہ نسخے کا مخفف نون ہوتا تھا، تو آپ نے غور کیا کہ قولہم کے اوپر باریک سا نون لکھا ہے لمبا سا، یہ نسخے کا مخفف ہے۔ اور پھر آپ نے سائڈ میں دیکھیں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وہاں بھی نون کے لیے اقوالہم لکھا ہے۔ اصل میں بخاری شریف کے کئی نسخے ہیں، ان میں سے ایک نسخہ قابسی ہے، اس نسخہ قابسی میں یہاں اقوالہم لکھا ہے۔ تو اگر یہ اقوالہم ہو تو اسی صورت میں پھر اس کا ترجمہ آپ اقوالہم کر لیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اور آپ نے ہدایت النحو میں ایک اصول پڑھا ہے کہ اگر کسی فعل کا جمع ہو، کوئی فعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، یہ کہاں لایا جاتا ہے، یہ آپ نے ہدایت النحو میں قانون پڑھا، وہاں آپ نے قانون پڑھا ہے کہ اگر کسی فعل کا فاعل جمع ہو اور لفظوں میں ظاہر ہو تو اس کے لیے آپ مؤنث فعل بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، ہدایت النحو کا قانون۔ اگر کسی فعل کا فاعل جمع ہو، لفظوں میں ظاہر ہو تو آپ اس کے لیے فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، واحد بھی لا سکتے ہیں اور تثنیہ بھی لا سکتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا توزن وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ کہ ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ ایسی صورت کے اندر آپ نے دیکھا کہ اقوال یہ لفظوں میں ظاہر ہے تو اب اس کے لیے توزن واحد مؤنث کا صیغہ بھی آ سکتا ہے اور یوزن بھی آ سکتا ہے، دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر قولہم ہو پھر میں ترجمہ اقوالہم کروں تو آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ جی واحد لکھا ہے، آپ ترجمہ جمع کا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ قول مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور اقوال تولے جائیں گے، بالکل درست ترجمہ ہوگا۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ پھر آگے آپ نے ایک لفظ پڑھا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو تابعی بھی، محدث بھی اور فقیہ مفسر بھی، فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں موجود، آپ کو معلوم کہ یہ لفظ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر، سورہ شعراء کی آیت نمبر 182 میں موجود۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا بالقسطاس المستقیم، وہاں قسطاس کا معنی انصاف، بالکل درست۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قسطاس عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں، اور سورہ شعراء کی آیت 182 میں موجود ہے۔ لیکن آگے جو لفظ آ رہا ہے بالرومیہ، رومی زبان میں کہتے ہیں، اس سے ایک اشکال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 آپ کے ذہن میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ یوسف کی آیت 2 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے تو قرآن کو عربی میں اتارا ہے۔ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان میں اس کو یوں کہتے ہیں، تو کیا قرآن میں رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں، غیر عربی بھی ہیں؟ اگر غیر عربی ہے تو پھر یہ دعویٰ کیسے درست ہوگا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا؟
یہ آپ کے دل میں بات پیدا ہوگی۔ اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ خود میرا نام یوسف ہے، اور وہ یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور اس پر پوری سورہ یوسف ہے، اور کئی بار قرآن میں یہ لفظ آئے، یہ نام آئے۔ تو ایسی صورت کے اندر قرآن میں تو پھر بہت سارے غیر عربی الفاظ ہیں، بعض نے کہا کہ 50 ہیں، بعض محققین نے کہا کہ 75 کے قریب الفاظ ہیں، لیکن الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تو شمار کر کے بتا دیا کہ قرآن حکیم کے اندر 150 الفاظ دوسری زبانوں کے آئے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات جب میں کر دوں تو پھر اسی صورت میں آپ کے دل میں فوراً بات آئے گی، پھر انا انزلناہ قرآنا عربیہ کا معنی کیا ہوگا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اس کے لیے آپ اصول میں ایک بات پڑھتے ہیں، اور اصول میں آپ نے ایک بات اصول فقہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور اصول منطق میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اور دیگر اصولیین کے ہاں بھی آپ بات پڑھتے ہیں کہ ایک منقول ہوتا ہے، ایک منقول ہوتا ہے، منقول اصطلاحی، منقول عرفی، منقول شرعی، آپ پڑھ کر ہیں۔ یہ بات آپ نے قطبی میں بھی پڑھی، اور یہ بات آپ نے اصول شاشی میں بھی پڑھی کہ منقول عرفی، منقول جب کسی لفظ کو ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر منتقل کر دے اور وہ اس میں استعمال ہونے لگے، ایسی صورت میں وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں جو عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، وہ یہ کہ ہمارے پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور ہمارا جو قومی ترانہ ہے وہ بھی اردو میں ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا قومی زبان، قومی ترانہ جو ہے وہ اردو میں ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ والی بات ذہن میں رکھیں نا کہ جو ابھی آپ نے اشکال پڑھا، تو اسی صورت کے اندر پورے قومی ترانے میں صرف ایک لفظ ہے جو اردو کا ہے، یعنی خالص اردو کا، کسی اور زبان میں وہ لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ باقی سارا قومی ترانہ ہمارے پاکستان کا وہ یا فارسی کے الفاظ ہیں یا عربی کے الفاظ ہیں، صرف اور صرف ایک لفظ ہے پورے قومی ترانے میں جو خالصتاً اردو کا ہے، کسی اور زبان میں نہیں تھا، اور وہ ہے کا، لفظ کا نظام، کا نظام، بس وہ ایک لفظ ہے صرف جو کہ آتا ہے اور استعمال ہو رہا ہے اردو زبان کا، اور وہ ہے لفظ کا۔ وہ ہے لفظ کا نظام، جو اور کسی زبان میں نہیں بولا جاتا۔ لیکن جب وہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہونے لگے تو کہا جانے لگا کہ جناب یہ سارا کا سارا یہ اردو زبان میں ہے ترانہ، کیوں؟ وہ سارے کے سارے الفاظ منتقل ہونے لگے، اب یہ کہا جانے لگا کہ جناب یہ اردو زبان میں ہے۔ بالکل اسی طرح جب یہ سارے الفاظ استعمال ہونے لگے، یہ سارے الفاظ استعمال ہونے لگے اردو زبان کے اندر، تو کہا جانے لگا یہ سارے اردو کے ہیں۔ اب آپ نے اس بات کو بخوبی سمجھا کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے جو کہہ دیا القسطاس والعدل بالرومیہ، کہ قسطاس یہ رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں، تو قرآن حکیم کے اندر اگر یہ الفاظ آ بھی گئے تو ایسی صورت کے اندر یہ قرآن حکیم میں اب یہ عربی کے الفاظ شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلا لفظ آپ نے پڑھا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی کہ یوں کہا جاتا ہے کہ لفظ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، لفظ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کا معنی ہوتا ہے عادل۔ یہ لفظ مقسط یہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور سورہ ممتحنہ کی آیت 8 میں ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لفظ مقسط بھی قرآن مجید میں موجود، لیکن عزیز طلبہ آپ کے دل میں ایک دم بات آ جائے گی کہ وہ یقال القسط مصدر المقسط، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ حالانکہ آپ نے علم الصرف والا طالب علم بھی فوراً یہ اشکال کر سکتا ہے، علم صرف کا طالب علم یہ اشکال کر سکتا ہے کہ جناب مقسط یہ تو اس میں فاعل ہے باب اقساط کا، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، تو ایسی صورت میں مقسط یہ تو اس میں فاعل ہے باب افعال کا، اس کا مصدر تو اقساط ہے، اس کا مصدر قسط تو نہیں ہے۔
تو اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ دراصل یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں مصدر المصدر بتایا ہے کہ مقصد کی مصدر کا مصدر یہ قسط ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ایک بات کہی، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ، باقی رہا قاسط تو وہ ظالم کو کہتے ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ دراصل لفظ قاسط جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے اور سورہ جن کی آیت نمبر 14 اور 15 دو میں آتا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اور آیت نمبر 15 واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. یہاں اس آیت میں سورہ جن کی ان دونوں آیتوں میں قاسطون بمعنی ظالمون ہے. یہ صرف ترجمہ سیکھنے والے یہاں پہنچ کر بہت الجھتے ہیں کہ جناب پورے قرآن مجید میں قاف سین فا کے مادے سے بننے والے تمام الفاظ کا ترجمہ انصاف ہے. قاف سین فا سے بننے والے تمام الفاظ کا، دیکھیں ابھی آپ نے پڑھا سورہ انبیاء کی آیت 47 پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 182 پڑھی، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وہاں قسطاس کا معنی انصاف. ابھی آپ نے سنا سورہ ممتحنہ کی آیت 8 کو، ان اللہ یحب المقسطین، وہاں بھی قاف سین طا سے بننے والے لفظ کا معنی انصاف. لیکن صرف اور صرف سورہ جن کی یہ دو آیتیں ہیں جن میں قاسطون کا معنی ظالم ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے عربی زبان کی بہت گہرائی اور باریکی میں آپ کو جانا ہوگا کہ عربی زبان بہت نازک زبان، بہت گہری زبان، اور اس میں زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے. زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے. لفظ قسطاس، لفظ قسط اور لفظ مقسط، قاف سین طا، اگر اس مادے میں قاف کے نیچے زیر ہوگی تو اس کا معنی ہوگا انصاف، اور اگر قاف کے اوپر زبر ہوگی قسط تو اس کا معنی ہوگا ظلم. قسط کا معنی انصاف، قسط کا معنی ظلم. آپ فوراً بات کو سمجھ گئے کہ سورہ جن میں جب وہاں اول قاسطون آیا مادہ اس کا بھی قاف سین طا ہے، لیکن اس کا مصدر قسط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قسط. اول قاسطون میں اس کا مادہ قسط ہے، قسط کا معنی ظلم اور قسط کا معنی انصاف. یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے. یہ جو عبارت تھی اس کو حل کرنا بہت ضروری تھا. اب آگے پڑھ لیجیے. آپ نے سند کے ساتھ حدیث پڑھی. ابھی مولانا ڈاکٹر صاحب کے پھر بات کو دہراؤں گا کہ انہوں نے بتایا کہ سند کے ساتھ جو علم ہوتا ہے وہ بڑا قوی ہوتا ہے. ہمیں وحی الہی ساری سند کے ساتھ ملی ہے. وحی الہی قرآن ہو یا حدیث ہو ساری سند کے ساتھ ملی ہے. ہمارے مدارس میں اور یہاں بھی الحمدللہ کلیۃ القرآن میں بھی حدیث پڑھانے کے لیے صرف وہ استاذ پڑھا سکتا ہے، حدیث صرف وہ استاد پڑھا سکتا ہے جس کو اپنے سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی اسے معلوم. اس کے بغیر مسند حدیث میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتے. بہت اہم بات. ہمارے ہاں مسند حدیث پر حدیث پڑھانے کے لیے صرف اس استاد کو بیٹھنے دیتے ہیں کہ جو اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی پوری سند بیان کر سکتا. آج الحمدللہ فارغ التحصیل ہونے والے عالم نے الحمدللہ اپنے سے لے کر اپنے استاد صاحب سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی کا نام پڑھ کر آج الحمدللہ حدیث آپ کو سنائی ہے. یہ اعزاز ان کو ملا اور ڈاکٹر صاحب کی بات بھی پوری ہو گئی کہ ان سب کو الحمدللہ سند والا علم ملا کہ ان سب کے پاس قرآن و حدیث جس کے ساتھ جس پر عمل کر کے لوگ گمراہی سے بچ سکتے ہیں وہ ان کے پاس بڑے مضبوط طریقے سے پہنچا ہے. اللہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھے گا انشاءاللہ، اور اسی طرح یہ علماء آگے دین تک دین کی باتیں پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو سند پڑھنے کے بعد پھر آخر میں پڑھا
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہے، وزنی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے بخاری شریف پڑھی تو آپ کے استاد محترم نے آپ کو ایک بات کی طرف توجہ پورا سال دلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ترجمۃ الباب کہتے ہیں باب کا عنوان، ہر ترجمۃ الباب کے ساتھ جو حدیث آئی وہاں استاد صاحب نے آپ پر بڑی محنت کی کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے تعلق، ربط اور مناسبت کیا ہے، بہت اس پر محنت فرمائی۔ آج آپ کی اس محنت کو میں تھوڑا سا جانچنا بھی چاہوں گا کہ میں ترجمۃ الباب بھی پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر روایت بھی پڑھوں گا، اور مناسبت والا جو جملہ ہے وہ آپ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ تو ہوئی ترجمۃ الباب عنوان کی عبارت، باب کا عنوان۔ آگے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، ایک دم وہ جملہ آپ نے نکالنا ہوگا جو ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتا ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ تو آپ نے غور کیا، ثقیل بالکل ٹھیک جواب آپ کا، ثقیلتان فی المیزان، یہ والا ارشاد نبوی ہے جس کا تعلق ترجمۃ الباب کے ساتھ ہے، کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو میزان عمل میں بڑے وزنی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور چونکہ ابھی آپ نے جملہ پڑھا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، ہمارا بول بھی تولا جائے گا، یہ ہم صبح سے لے کے شام تک بولتے ہیں یہ بھی تولا جائے گا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ یہ بہت دفعہ ذہنوں میں ایک الجھن ہوتی ہے، ہماری نمازیں تولی جائیں گی، اچھا جھوٹ بھی تولا جائے گا، فلاں بھی تولا جائے گا، یہ بھی، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کیا یہ صبح سے لے کے شام تک جو بولتے ہیں کہ یہ بھی تولا جائے گا، یہ عام طور پر ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک صحابی نے بھی یہ سوال کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے ہمارے اعمال تولے جائیں گے، لیکن یہ جو ہم بولتے ہیں کیا یہ بھی تولا جائے گا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اوندے ہوئے گریں گے اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے ہم جو سارا دن بولتے ہیں یہ بھی تولا جائے گا، اور یہ سارا دن جو بولا جائے اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو بڑا وزنی ہوگا انشاءاللہ نیک اعمال میں، اور اگر یہ برے بول ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کا بھی بڑا وزن ہوگا، لیکن گناہوں والے پلڑے کے اندر بڑا وزن ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے، ان کو ادا کرنا بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزنی ہے، اور وہ دو کلمے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آخر میں عرض کروں کہ ایک حدیث ذکر کر دوں تو یہ جو دو کلمے آپ پڑھیں گے اس کو آپ بڑی اہمیت دیں گے انشاءاللہ، بہت اہمیت دیں گے انشاءاللہ، اور وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے ہم حدیث بطاقہ کہتے ہیں، حدیث بطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو ایسی صورت کے اندر ایک شخص کا پلڑا گناہوں کا بہت وزنی ہو جائے گا، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میں جہنم میں جاؤں گا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آئے گا اور اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ ایک دم وزنی ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی تھی کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا کہ اس بندے کے نیک اعمال بھی ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، لیکن گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، لیکن اس نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، وہ آج اس کے کام آ گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو وہاں تو کاغذ کے ٹکڑے پر کتنے کلمے لکھے ہوئے تھے؟ ایک کلمہ، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے تھے ایک کلمہ، اور یہاں آج آپ پڑھنے لگے ہیں دو کلمے جو رحمان کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے جی چاہتا ہے کہ پورا حال جو ہے جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب یہ میرے ساتھ ساتھ
یہ کلمات ادا فرما لیں، اس کے ساتھ ہی سبق مکمل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و سبحان بحمدہ، اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔